بہت ہی مشکل حالات میں یہ خواتین اپنی زندگی گزارتی ہیں. ان خواتین کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت ہمارے لیے خواتین سب سے زیادہ اہمیت کی متحمل ہیں. دیہی علاقوں کی خواتین کے مسائل جو ہیں وہ شہری علاقوں کی خواتین سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. 15 اکتوبر جو ہے یہ انٹرنیشنل رورل وومن ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور اس ڈے کا اس کو منانے کا مقصد ہے کہ ان خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنا اور شعور دینا اور معاشرے میں ان کی جو رول ہے اس کی اہمیت کو بڑھانا مقصود ہے. سب سے پہلے تو میں ان بہادر خواتین کو جو کہ دیہاتوں میں کام کرتی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گی، انہیں میں سلام پیش کروں گی، کیونکہ بہت ہی مشکل حالات میں یہ خواتین اپنی زندگی گزارتی ہیں. ان خواتین کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اور اپنی فیملیز کی جو ساری رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی پورا کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کھیتوں میں اور مویشیوں کو جس طرح سے وہ دیکھتی ہیں، رکھتی ہیں، ان کی کیئر، وہ سب مردوں کے شانہ بشانہ اتنا ہی کام وہ کرتی ہیں جتنے ان کے مرد کرتے ہیں. بہت ہمت، بہت بہادری اور بہت حوصلے کی بات ہے یہ، کیونکہ خواتین کی صحت کے ایشوز ہیں، خواتین کی اویئرنیس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اپنے حقوق کے معاملے میں. تو ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ وہ بہت اہم ہیں اور بہت بڑا کام کر رہی ہیں. دیہی علاقوں کی خواتین کے مسائل جو ہیں وہ شہری علاقوں کی خواتین سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ ایک ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے، اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے، وہ محنتی زیادہ ہوتی ہیں، مگر اس طریقے سے جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس آگہی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے امپاور نہیں کر سکتی جیسے کہ ایک خاتون کو ہونا چاہیے. تو اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں رورل خواتین کے ایشوز کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ان کی سلیوشنز کو دیا جاتا ہے، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ 70% زیادہ پاپولیشن ہمارے رورل ایریاز میں رہتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان خواتین کے ایشوز کو جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور حکومتی سطح کے اوپر اس کے سلیوشنز جو ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. اور ہم بالکل اس وقت اپنے رورل ایریاز کو فوکس کر رہے ہیں. ان کا جو مین ذریعہ معاش ایگریکلچر ہے، اس کے اوپر موجودہ گورنمنٹ کا اسپیشل فوکس ہے، اور اس کے خواتین کا اس میں ایک اہم کردار ہے جس کو حکومت سمجھتی بھی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے. CHR کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ویمن امپاورمنٹ؟ میں سمجھتی ہوں یہ ادارہ جو ہے یہ ایک بہت مفید اور ایک افیکٹو رول پلے کر رہا ہے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے، اور ان کی ادارے کے وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں میں سمجھتی ہوں ان کو ڈائریکشن ملتی ہے اور وہ اپنا کام جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور نیوٹریشن اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ ایک تقریب ہوئی. مجھے بہت خوشی ہے اتنی ساری خواتین کو یہاں پر دیکھ کر جنہوں نے بھرپور طریقے سے مختلف صوبوں سے یہاں پہ اپنی نمائندگی کی. وہ تمام خواتین کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ میں لیڈرز ہیں، کیونکہ ان میں اتنا ماشاءاللہ اس وقت جذبہ ہے، اور یہی جذبہ ہمیں آگے لے کر جائے گا. اس وقت حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں بہت ساری اسکیمز، بہت سارے پروگرامز لا رہی ہے. ہم اس وقت 12 پارلیمنٹری سیکرٹری فیمیلز ہیں جو مختلف جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسٹریز کے ساتھ اس وقت اٹیچڈ ہیں، اور ہم سب مل کر مختلف چیزیں جو بیسکلی خواتین کے اوپر بیس کرتی ہیں ان کی جو ہیں وہ ان پر کام کر رہی ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے کتنا بڑا پروگرام 134 پالیسیز پر مشتمل ہے. احساس کا وہ تمام پروگرام لیڈیز کے لیے بنایا گیا ہے، ہر طرح کی اس کے اندر اسکیمیں رکھی گئی ہیں. اسی طرح جو یوتھ کا پروگرام ہے عثمان ڈار صاحب کا کامیاب جوان پروگرام، اس میں 50% خواتین کے لیے جو ہیں وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے خواتین سب سے زیادہ اہمیت
की मुतहमिल हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी PCHR का भी, और इस वक्त उनके जो DG हैं, डायरेक्टर साहब हैं इस वक्त शफ़ी साहब का, कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम उनकी वसातत से यहाँ पे हो पाया। शुक्रिया बहुत बहुत।